بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ سورہ بقرہ کی 39 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کی گئی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے وہ ساری باتیں سنی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ گزشتہ جو آیتوں کی تفسیر پیش کی گئی تھی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں جو خلیفہ بنایا گیا تھا اس کا تذکرہ تھا، اور اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کو ذکر کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ جو غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا، اس کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو بھی ذکر کیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ آخر میں عیسائی کے عقیدے کی تردید بھی کی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما کر۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کو بیان کیا جا رہا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان کیے تھے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے پیش کریں، تاکہ کمنٹس اور لائکس کرنے سے ویڈیو لوگوں تک پہنچتی ہیں تو یہ قرآن کا پیغام بھی عام ہو اور اس کے حصے دار آپ بھی بنیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ یہاں پر سب سے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات اور انعامات کی ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو اپنے انعامات اور احسانات یاد دلائے تاکہ ان کے لیے قرآن کریم پر ایمان لانا آسان ہو جائے۔ اب چونکہ انسان جو ہے احسان کا بندہ ہوتا ہے، بھلا انسان احسان کے ناشکری نہیں کرتا، پھر وہ عہد و پیمان یاد دلایا جو بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا۔ اگر وہ عہد کی پابندی کرے اور ٹھیک سے حکم کو پورا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ پھر نصیحت کی کہ اپنے عقیدت مندوں اور دنیاوی مفادات سے مت ڈرو۔ یہود جو تھے انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو جو ان کے معتقدین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ انہیں ہدایہ نہیں دیں گے، وہ ان کا مالی تعاون نہیں کریں گے، تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے۔ اب یہاں پر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احسانات ان پر کیے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، ان کو تورات وغیرہ کتابیں دی، ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکالے، ان کو ملک شام میں بسایا، ان کو اقوام عالم پر فضیلت
برتری بخشی. یہ سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیے، اور اس کو آنے والی آیتوں سے انشاءاللہ مستقل ذکر کیا جا رہا ہے. اب جو یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا وہ 3 مرتبہ لیا تھا. پہلی مرتبہ عہد الست میں تمام انسانوں کے ساتھ یہود سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت اور الوہیت کا اقرار لیا، اور جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا تو ان کے احکام کی پیروی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی ضروری ہو گئی، اور ان کے احکام میں یہ بات ہے کہ وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغمبر مانے اور ان کے کتاب پر ایمان لائے. ان کے احکام میں یہ بات شامل تھی. دوسری مرتبہ جو عہد لیا گیا، عہد الست میں خاص عہد جو تھا وہ انبیاء علیہ السلام سے ایک عہد لیا گیا تھا. یہ عہد انبیاء کے واسطے سے ان کی امتوں سے بھی عہد لیا گیا تھا. اس کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی انبیاء سے عہد لیا کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی نبوت اور حکمت سے سرفراز کیا جائے پھر اس کی موجودگی میں نبی آخر الزماں مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے. سب انبیاء علیہ السلام نے اس کا اقرار کیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کرنا ضروری ہوتا، میری پیروی کے سوا چارہ نہیں تھا. اب جو ان کی امت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آخری نبی اور ان کی کتاب پر ایمان لائے یعنی قرآن کریم پر ایمان لائے اور اس نبی کی مدد کرے. تیسری مرتبہ جو یہود سے عہد لیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود سے اس وقت عہد لیا گیا جب ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، اور اس کا ذکر سورہ مائدہ میں موجود ہے، اور یہ آیت بڑی اہم ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کا بھی ذکر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تحقیق بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان پر 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمدہ قرض دیتے رہو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. پھر جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ یقیناً راہ راست سے دور جا پڑا. یہی عہد و پیمان یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اب آتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی طرف اور اس کے ترجمے کی طرف. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، جس کا ترجمہ ہے اے یعقوب کی اولاد، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور مجھ سے کیا ہوا پکا وعدہ پورا کرو، یعنی آخری نبی اور ان کی کتاب پر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کرو. میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. اور صرف مجھے ہی سے ڈرو، یعنی ایمان لانے سے مفادات پر ضد پڑے تو اس کی فکر مت کرو، میرے احکام کے خلاف ورزی سے بچو. جیسا کہ اوپر آپ کو بتایا کہ یہود کو ڈر یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے تو ان کو جو ان کے معتقدین سے ہدایہ ملتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے معتقدین کا اعتقاد ختم ہو جائے گا. انہیں یہ ڈر تھا. ابھی تک جو یہود سے بات کی گئی وہ تمہیدی بات تھی. اب اس کے بعد صاف طور پر انہیں حکم دیا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ بھی تورات کی طرح میری نازل کی ہوئی کتاب ہے اور تمہیں اس کتاب سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، وحشت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہیں، تورات کی تصدیق کرتی ہیں. دونوں کی دعوت ایک ہیں، دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں. اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو تم پہلے منکر ٹھہرو گے، یعنی پہلے انکار کرنے والے ٹھہرو گے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ امی تھے، وہ تمہاری پیروی کریں گے. اب ان کی پیروی اس لیے کریں گے کہ وہ تورات کے پڑھے لکھے انسان تھے. اب ظاہری بات ہے کہ جب پڑھا لکھا انسان اس بات کا انکار کر دے گا تو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بدر جو اولا ان کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کا انکار کریں گے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ عرب تمہیں دیکھ کر
انکار کر دیں گے ان کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور تورات میں جو آیات ہیں جن میں قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے ان کو دنیاوی مفادات سے مت بدلو، پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، انہیں اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، جس کا ترجمہ ہے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری، جو سچا بتلانے والی ہیں، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کو، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر مت بنو، اس کا انکار کرنے والے مت بنو، اور تم میرے ارشادات کے، میری آیات کو ایک حقیر معاوضے کے بدلے مت بیچو، خاص مجھ سے پوری طرح ڈرو۔ یہاں پر یہود جو خود غرض تھے، جو احکام شرعیہ میں تبدیلی کرتے تھے، وہ تبدیلی دو طرح سے کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اگر ان کا قابو چلے تو اس حکم کو ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے، اور یہ کتمان کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ حکم چھپ نہ سکے اور ظاہر ہو ہی جائے تو اس میں خلط ملط کرتے تھے، اس میں گڑبڑ کرتے تھے، اور اس کو لکھنے والے کی غلطی بتلاتے تھے، اور یہ بہانہ بتلاتے تھے کہ یہ حکم ایسا نہیں ایسا ہے، اس میں ایسے کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، یعنی اپنی باتوں کو خلط ملط کر کے اس حکم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی منع فرمایا۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ، درحالہ کہ تم ساری باتوں کو جانتے ہو۔ تم نے قرآن کریم کے متعلق تورات میں ساری باتوں کو پڑھا ہے، آخر نبی کے متعلق تورات میں ساری باتوں کو پڑھا ہے، تم ان باتوں کو جانتے ہو، تو جانتے ہوئے بھی تم ساری باتوں کو خلط ملط مت کرو، حق کو مت چھپاؤ۔ انہیں واضح طور پر یہ ساری باتیں کہیں گئی۔ اب یہاں پر ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں، اس بات کو ذکر کیا گیا۔ بنیادی اعمال دو ہیں، ایک بدنی ہے اور ایک مالی ہے۔ بدنی عبادت نماز ہے اور مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ یہ دونوں عبادتیں یہود کی شریعت میں بھی موجود تھی، سورہ مائدہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کی صراحت ہے، اور یہ آیت بھی ابھی جو گزری ہیں اس میں بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اب انہیں حکم دیا گیا کہ ایمان لا کر اسلامی طریقے پر نماز پڑھو۔ اسلام میں نماز باجماعت ہے اور اس میں رکوع موجود ہیں۔ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، تو انہیں رکوع کرنے کا حکم دیا گیا کہ رکوع کے ساتھ نماز کو قائم کرو۔ تو اس سے نماز اور جماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو آج بھی مسلمان کا حال یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا یا پھر باجماعت نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ سے بھی غافل ہے، پھر بھی وہ نجات اولیٰ کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بندوں کو دیے ہیں ان احکام کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، ان احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان احکام کو پورا کر کے عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کا اہتمام کرو، یعنی فرائض اور شرائط کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھو۔ اس طرح کرنے سے حب جاہ کم ہوگی، اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے سے حب مال کم ہوگی، مال کی محبت کم ہوگی، اور یہود کی یہی دو بڑی بیماری تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اسلامی طریقے پر باجماعت نماز پڑھو۔ یہاں پر عالم بے عمل کو ڈانٹ دی گئی۔ علماء بنی اسرائیل کے بعض اقارب مسلمان ہو چکے تھے، بعض رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے، ان سے جب دین اور مذہب کی گفتگو آتی تو وہ لوگ کہتے کہ اسلام سچا مذہب ہے، یعنی بنی اسرائیل کے علماء کہتے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ہم بس کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر رہے، تم اس پر جمے رہو۔ یعنی وہ اپنے رشتہ داروں کو کہتے کہ تم اس پر جمے رہو، ہم تو جو قبول نہیں کرتے، ہماری کچھ مصلحتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عالموں کو ڈانٹ دی ہیں اور فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہو؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ درحالہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو۔ اس میں بار بار ایسے علماء کی مذمت آئی ہے کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے سر بھیجے سے خالی ہو گئے ہیں؟ تمہارے اندر عقلیں نہیں ہیں کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اور تم خود غافل رہتے ہو؟ تو یہاں پر حب جاہ اور حب مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتلایا ہے کہ دو بری خصلتیں یہود کو ایمان لانے سے
रोकती थी, एक माल की मोहब्बत और दूसरी जा की मोहब्बत। तो पता ये चलता है कि इन्हीं दो चीज़ों से हसद पैदा होता है जो यहूद में पैदा हो गया था, जो ईमान लाने में भी रुकावट बन रहा था। अब दोनों बीमारियों का इलाज बतलाते हैं कि सब्र से माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और नमाज से जाह की मोहब्बत यानी मनसब की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। मगर शर्त ये है कि नमाज दिल को हाजिर रखकर और दिमाग को हाजिर रखकर पढ़ी जाए। और ये तीन बातें जिन बंदों में हो उन पर कोई काम भारी नहीं। एक, दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, दूसरा अल्लाह से मिलने की आरज़ू हो, तमन्ना हो, और तीसरा क़यामत के दिन का डर हो। अब हमारी जो नमाज़ों का हाल है वो ये है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो पूरा जिस्म तो हाजिर होता है, लेकिन दिल और दिमाग से हम हाजिर नहीं होते। हम अपनी नमाज़ों में अपने कस्टमर को किस तरह हैंडल करना है उसकी पूरी तरतीब बनाते हैं। हमने कहाँ जाना है उसका पूरा प्रोग्राम हम नमाज में बनाते हैं। हमने अभी क्या करना है उसका प्रोग्राम हम नमाज में बनाते हैं। तो हमारी नमाज़ों का हाल ये है कि हम अपनी नमाज़ों के अंदर ये सारी तरतीब बनाते हैं कि हमने अभी ये काम करना है, वहाँ जाना है, ये काम रह गया है, तो उसका असर हमारी दुआओं पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर शर्त बतलाई गई कि जब नमाज पढ़ी जाए तो नमाज दिल को हाजिर रखकर और दिमाग को हाजिर रखकर पढ़ी जाए, तो उसका असर हमारी दुआओं पर भी होगा और हमारी ज़िंदगियों पर भी होगा। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद की आयत करीमा है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अनिल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा है, और सब्र और नमाज से मदद लो, यानी ईमान लाकर सब्र और हिम्मत से काम लो, आमदनी घट जाने की परवाह मत करो। ऊपर जिक्र कर चुके कि उनको डर ये था कि अगर ईमान ले आए तो उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी। तो बताया गया कि आमदनी घट जाने की परवाह मत करो, रफ्ता रफ्ता माल की मोहब्बत खत्म होगी, और आजिज़ी के साथ पाबंदी से नमाज पढ़ो। आहिस्ता आहिस्ता बुराई का भूत दिमाग से निकल जाएगा। नमाज बेशक भारी है, मगर जिनके दिलों में अल्लाह की अजमत है, जिन्हें ख्याल है कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, उन्हें ख्याल है, ये उम्मीद रखते हैं, तो वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, यानी उनको उसका भी ख्याल है कि वो अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये तीन बातें जमा हो तो नमाज से ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं। अब यहाँ पर आखिर में बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला के जो इनामात हुए थे उसका तफसीली तज़किरा है। यहाँ पर चंद बातों को याद रखना चाहिए कि जो पहले लोगों पर इनामात होते हैं उनका कुछ हिस्सा बाद वालों को भी मिलता है, क्योंकि उस इनाम का कुछ न कुछ फ़ायदा औलाद को भी पहुँचता है। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्ज़ से नवाजा गया, ज़मीन की खिलाफत से नवाजा गया, तो ये शर्फ़ उनकी औलाद को भी हासिल हुआ। बनी इसराइल के असलाफ़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने, बनी इसराइल के पहले लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो एहसानात किए वो ज़माना नबवी में मौजूद यहूद और नसारा पर भी होंगे। दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए कि दीनी फ़ज़ाइल औलाद को उस वक्त तक हासिल होते रहते हैं जब तक वो दिन पर बाकी रहें। औलाद गुमराह हो जाए या बदअमल हो जाए तो वो फ़ज़ाइल बाकी नहीं रहते, वो नूरानियत बाकी नहीं रहती। जैसे कि आखिरी उम्मत खैर उम्मत है, ये फजीलत उन्हीं लोगों के लिए है जो सहाबा के अकाइद और आमाल पर हैं। गुमराह फ़िरकों के लिए और अमल से कोरे मुसलमानों के लिए ये फजीलत नहीं। ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। दोबारा समाअत फरमाएं कि ये जो फजीलत हैं खैर उम्मत, आखिरी उम्मत खैर उम्मत है, ये जो फजीलत है वो फजीलत उन्हीं लोगों के लिए हैं जो सहाबा के अकाइद और आमाल पर बाकी हैं। गुमराह फ़िरकों के लिए और अमल से कोरे मुसलमानों के लिए फजीलत नहीं है। ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नकल की हुई है। इसके बाद तीसरी बात, बनी इसराइल जब तक दीन हक पर थे वही अक़वाम आलम में अफजल थे। जब उन्होंने इख्तिलाफ करके दीन ज़ाय कर दिया या उनका अमल बिगड़ गया तो उनकी बरतरी और उनकी फजीलत भी ख़त्म हो गई। चौथी बात यह है कि गुज़िश्ता उम्मतों में जब इख्तिलाफ हुए तो कोई जमात सही दिन पर बाकी नहीं रही, और इस उम्मत में इख्तिलाफात होंगे तो एक जमात हमेशा दीन हक को मजबूती से थामे रहेगी, सब गुमराह नहीं हो जाएंगे। अहादीस में 71, 72 और 73 फ़िरकों वाली जो हदीस है उससे ये बात वाज़ेह होती है। पांचवी बात, यहाँ पर एक गलत फहमी लोगों को हमेशा होती है कि औलाद जो होती हैं वो ये समझती हैं कि जो हमारे बाप दादा हैं उनके जो फ़ज़ाइल हैं उन फ़ज़ाइल पर वो भरोसा करके बैठ जाती हैं, यानी उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उन अच्छे कामों पर वो भरोसा कर लेती हैं
اور مطمئن بیٹھی رہتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی یہ غلط فہمی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو مرضی آئے ہم کرتے رہیں، جو کچھ کرنا ہے کرتے رہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، یعنی ہمارے جو پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ یہی غلط فہمی آج کے بزرگوں کی اولاد کو بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے فضائل کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے نیک کام کیے ہیں، بڑے نیک کام کیے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہماری اولاد ہے، آپ انہیں عذاب نہ دیجیے۔ ان کا یہ گمان ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر بتلایا کہ ان کا یہ خیال بیکار ہے، لغو ہیں، یہ خیال کوئی کام کا نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں لگانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان احکام کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے پیش کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے، اور اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ لگے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، وہاں تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔